کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو الحمدللہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی رسولہ الرسالہ سید الکونین وسید الثقلین امام الحرمین جد الحسن والحسین، اما بعد۔ معزز ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کو کثیر صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور بہت سارے اللہ کے ولی ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کا وصال اس مہینے کو ہوا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں ان کا عرس بھی ہوتا ہے، اور اس مہینے کو جو سب سے بڑی شہادت ہوئی ہے، جو سب سے بڑی دردناک شہادت جن کو نصیب ہوئی ہے، وہ میرے پیارے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علی نبینا و علیہ السلام، ان کو بڑی دردناک شہادت نصیب ہوئی ہے۔ 10 محرم الحرام اور 61 ہجری بروز جمعہ کو ان کی شہادت ہوئی ہے، حضرت امام حسین علی نبینا و علیہ السلام کی۔ بعض نے 61 ہجری لکھا ہے، اور بعض نے 62 ہجری لکھا ہے، بعض نے 63 ہجری لکھا ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ 61 ہجری کو، اور جمعے کا دن تھا، 10 محرم الحرام تھا، یہ امام حسین علی نبینا و علیہ السلام کی شہادت اس دن کو ہوئی۔ اب بہت ساری احادیث ایسی موجود ہیں کہ جس میں میرے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے امام حسین علی نبینا و علیہ السلام کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، مشہور و معروف حدیث ہے کہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ایک حدیث میں یہ آتا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ حسن و حسین یہ دونوں دنیا میں میرے گلدستے ہیں۔ اب دیکھ لیں گلدستے میں کیسے یہ پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں، خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو حضور نے فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے گلدستے ہیں۔ حضرت امام حسین اور امام حسن کو گلدستے میرے نبی نے قرار دیا، اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین کو یہ حضور علیہ السلام سونگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ اور دیگر بصرہ سے بلکہ کوفہ سے ان کو خطوط آئے، جیسے کہ تمام احباب کو معلوم ہے، ناظرین و ناظریات دیگر علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ ان کو کوفہ سے یعنی کہ عراق سے ان کو خطوط آئے، اور کوفہ والوں نے کہا کہ ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی طرف بھیجا تاکہ معاملات دیکھ کر آئیں کہ کیا سسٹم ہے وہاں کا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیج دیا کوفہ میں۔ تو آپ نے دیکھا جب سارے معاملات دیکھ لیے تو سارے تیار ہو گئے کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آخری ٹائم پہ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ والوں نے دھوکہ دے دیا، ان کو دھوکہ دے دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر بھیج دیا کہ یہاں پر معاملات صحیح ہیں، آپ آ جائیں۔ جب خط بھیج دیا تو اس کے بعد یہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والوں نے دھوکہ دیا، اور دھوکہ دے کر ان کو قتل کروا دیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تیار ہو گئے، کوفہ آ رہے تھے، آپ تیاری باندھ کر اپنے احباب کو لے کر آپ کوفہ آ رہے تھے، عراق میں تشریف لا رہے تھے۔ تو دیگر صحابہ کرام نے آپ کو روکا، منع کیا کہ انہوں نے آپ کے والد محترم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اذیتیں دی ہیں، ان کو بھی شہید کیا ہے، آپ کے بھائی کو بھی شہید کیا ہے، لہٰذا آپ ان پر اعتبار نہ کریں، آپ نہ جائیں۔ تو آپ نہیں رکے، لہٰذا آپ نے سفر اختیار کر لیا، آپ کوفہ کی طرف رواں ہو گئے، جاری و ساری وہاں پر آپ چلے گئے کوفہ کی طرف۔ تو پھر مکہ میں آپ آئے تو مکہ سے آپ تشریف فرما کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رہا کرتے تھے۔ آپ کو جیسے معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کوفہ کی طرف چلے گئے ہیں، آپ ان کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، تو آپ کو پتہ چلا تو آپ ان کو روکنے کے لیے آپ نے 3 دن کا سفر کیا،
حالانکہ پہلی دن سفر کیا تو آپ کو وہ نہ ملے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا دن بھی آپ نے سفر کیا، حتیٰ کہ تیسرا دن جا کے آپ نے سفر کیا تو آپ ان کے پاس جا ملے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ملے، آپ نے منع فرمایا، آپ نے کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں، وہ آپ کو دھوکہ دے دیں گے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا کہ ہم وہاں پر جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور حضرت جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دنیا اور آخرت کو پیش کر دیتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار فرما لیتے ہیں، لہٰذا خدا کی قسم آپ میں سے کوئی بھی دنیا میں حکمران نہیں بنے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان سے پھیر کر دوسری طرف جو سب سے اچھا راستہ تھا، جو سب سے بہتر راستہ تھا، اس کی طرف آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے پھیر دیا ہے، لہٰذا آپ حکمران نہیں بن سکتے۔ تو آپ نے انکار کیا کہ ہم جائیں گے کوفہ میں، انہوں نے ہمیں بلایا ہے، وہ ہماری بیعت کریں گے، تو آپ نے انکار کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے جب یہ سنا انکار ان کا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو جائیں، لیکن آپ نے ان کو گلے لگایا، حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت امام حسین علیہ نبینا علیہ السلام کو گلے لگایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے زور و قطار، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے اور آپ نے ان کو گلے لگایا، گلے لگا کر آپ نے فرمایا کہ اے مقتول، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، لہٰذا آپ جائیں۔ اور جن جن لوگوں نے امام حسین علیہ نبینا علیہ السلام کو ستایا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کو دردناک موت دی گئی، جتنے بھی آپ کے شہید ہونے میں شریک تھے، آپ کو شہید کرنے میں، سب کی دردناک موت ہوئی اور عجیب خوفناک ان کی موتیں ہوئیں، اور جتنے بھی لوگ دیکھتے تھے ان کی موت کو تو پناہ مانگتے تھے، ایسی موت ہوئی ان کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس جو عراق والے تھے، جب محرم الحرام کا مہینہ آتا تو آپ سے سوال کرتے تھے مکھی کے حوالے سے کہ مکھی کو محرم الحرام میں مارنا جائز ہے یا نہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے فرمایا کیا تم مجھ سے مکھی مارنے کے بارے میں پوچھتے ہو، حالانکہ تم نے اللہ کے نبی کی جو بیٹی تھی حضرت سیدہ طاہرہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بیٹے کو آپ نے شہید کیا ہے اور تم مکھی کو مارنے کے حوالے سے پوچھتے ہو۔ دوسری روایت میں آتا ہے